عمیرہ احمد لکھتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے. کبھی کمال کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے، کبھی زوال کی گہرائیوں تک جا پہنچتا ہے. ساری زندگی وہ ان دو تہاؤں کے درمیان سفر کرتا ہے، اور جس رستے پر وہ سفر کرتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے یا ناشکری کا. کچھ قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، وہ صرف شکر کے رستے پر سفر کرتے ہیں، چاہے زوال حاصل کریں یا کمال. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں راستوں پر سفر کرتے ہیں، کمال کے رستے پر جاتے ہوئے شکر کے اور زوال کے رستے پر جاتے ہوئے ناشکری کے. انسان اللہ کی انگنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوق ہے، مگر مخلوق ہی ہے. وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا، صرف فرض رکھتا ہے. وہ زمین پر ایسے کسی ٹریک ریکارڈ کی طرح نہیں اتارا گیا کہ وہ اللہ سے کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کے مطالبہ کر سکے، مگر اس کے باوجود اس پر اللہ نے اپنی رحمت کا آغاز جنت سے کیا اور اس پر نعمتوں کی بارش کر دی گئی. اس کے بدلے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا، شکر کا. کیا محسوس کرتے ہیں آپ اگر آپ زندگی میں کسی شخص پر احسان کریں اور وہ شخص اس احسان کو یاد رکھنے کے بجائے اور آپ کا احسان بند ہونے کے بجائے آپ کو ان مواقع کی یاد دلائے جب آپ نے اس پر احسان نہیں کیا تھا، یا آپ کو یہ جتلائے کہ آپ کا احسان اس کے لیے کافی نہیں تھا؟ اگر آپ اس کے لیے یہ کر دیتے یا وہ کر دیتے تو زیادہ خوش ہوتا. کیا کریں گے آپ ایسے شخص کے ساتھ؟ دوبارہ احسان کرنا تو ایک طرف، آپ تو شاید اس سے تعلق رکھنا بھی پسند نہ کریں. ہم اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اس کی نعمتوں و رحمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کے نہ ملنے پہ کڑتے رہتے ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے. اللہ پھر بھی رحیم ہے، وہ ہمیں اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے. ان کے تعداد میں ہمارے اعمال کے مطابق کمی بیشی کرتا رہتا ہے، مگر ان کا سلسلہ کبھی بھی مکمل طور پر منتقع نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ ویسے ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، تو تب ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن جب وہ صورتحال پیش آتی ہے جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، جو وقتی طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتی ہے، ایسی سچویشن جو آپ کو تنہا کر جاتی ہیں، جو آپ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ آئسولیٹڈ ہو جائیں، آپ ایک طرف ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو کہیں بند کر لیں، چاہے کسی کمرے میں یا چاہے کسی اپنی ذات میں خود کو بند کر لیں. ایسی صورت میں، تنہائی کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، ہم جو کام سب سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں وہ گیلے شکوے اور ناشکری ہے. دیکھیے، پرابلم جو ہوتی ہیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. آپ کہیں بھی جائیں، کسی بھی شخص کی زندگی پر مطالعہ کر لیں، چاہے وہ ہسٹری میں سے ہو، چاہے وہ اس وقت موجودہ زندگی میں کہیں آپ کے آس پاس دیکھ رہے ہوں، آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کی زندگی میں کوئی بھی مشکل نہ ہو، جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، جس کی زندگی میں کوئی امتحان نہ ہو یا کوئی چیلنج نہ ہو. ہر کسی کے لیے ہوتا ہے. ہاں، ان چیزوں کی نوعیت بدلتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے جو پریشانی ہو، جو آپ کے لیے پرابلمز ہوں، ان کی نوعیت کچھ اور ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے پریشانی، مصیبتیں یا مشکلات کسی اور طرح کی ہوں جیسی آپ کی ہیں، لیکن اس کی اور طرح کی ہو سکتی ہیں. لیکن ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ جو ہے مشکل میں ہے، ہر بندہ خوشی اور غم میں بھاگ رہا ہے. ہم اکثر اپنے آپ کو تنہا کر لیتے ہیں، دکھوں سے، پریشانیوں سے، چیزوں سے پریشان ہو کر ہم خود کو ہی کہیں سمیٹ لیتے ہیں. یقین جانیے، جو ان موقع پر بھی شکر کے رستے پر چلتے رہتے ہیں وہ جلد سنبھل بھی جاتے ہیں اور بعد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس کی ایک مدت ہوتی ہے. اس وقت کے بعد اس پریشانی نے، اس مسئلے نے ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے. لیکن ہم سے بعض اوقات وہ سفر کٹ نہیں رہا ہوتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن یقین جانیے، کبھی اپنی زندگی پہ غور کیجئے گا. آج سے 5 سال کی جو پریشانیاں تھیں
جو آج سے 5 سال پہلے کی مصیبتیں تھیں آج وہ آپ کو نہیں ہیں، آج کسی اور مصیبتیں ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے جو چیزیں آپ کو مشکل لگ رہی تھیں، بڑی کٹھن لگ رہی تھیں، اور آپ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ختم ہوگی، دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو چکی ہیں، چیزیں بدل چکی ہیں، حالات کی نوعیت بدل چکی ہے۔ زندگی ایسے ہی ہے، چلتی رہتی ہے۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، وقت کیسا بھی ہو کٹ جاتا ہے۔ ہاں وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو جیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، شکر کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اس نے زندگی دی ہے۔ زندگی ہے تو خوشیاں اور غم اس کا حصہ ہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے اور یوں ہی چلتی ہے۔ خود پہ یقین رکھیں اور اپنے رب پہ یقین رکھیں اور چلتے رہیں۔